ہماری زندگی ڈاکٹر صدیق کے فارمولے پر چل رہی ہے۔ یوں لگنے لگا ہے کہ زندگی روزمرہ اور پیشہ ورانہ مصروفیات، اطلاعات، واقعات، سوچ، محسوسات سب ہی کچھ ایک آہنی دائرے میں گڈ ہو کے رہ گیا ہے۔ اب تو اندازے بھی لگانے نہیں پڑتے، معلوم ہے کہ کس شخص کے کس بیان کا بنیادی مفہوم کیا ہے، کس فیصلے کے پیچھے کون سا عامل اور عوامل کار فرما ہے، کس پیش قدمی اور پسپائی کا اصل سبب کیا ہے۔ جو منظر دکھائی پڑ رہا ہے وہ دراصل کس رنگین فلم کا محض ایک فریم ہے۔ کیا، کیوں، کیسے، کب جیسے حیرتی سوالات عرصہ ہوا وطن عزیز کے شجر خشک سے کوچ کر گئے۔ اب تو الزام اور جرم کی نوعیت سونگ کے اور مصنفوں کے نام پڑھ کے ہی دماغ میں فیصلے کے صفحات آگے پیچھے کلبلانے لگتے ہیں، اور جنہیں ہم ضرورت سے زیادہ ارسطو، فیثاغورس اور البیرونی سمجھتے تمام بال سفید کر بیٹھے۔ تب جا کے کچھ سمجھ میں آیا کہ ان بیچاروں کے پاس بھی سائیکلو اسٹائل ذہن اور 3.25 فارمولے ہی ہیں، جنہیں وہ الٹ پلٹ کر کسی بھی صورتحال پر منطبق کر دیتے ہیں، اور نتائج بھی ہمیشہ جیسے وہی ڈھاک کے 3 پات نکلتے ہیں۔ وہ ایسے ذہین باورچی ہیں جو آلو گوشت کو ایک ڈش اور گوشت آلو کو دوسری ڈش کہہ کے کھلا دیتے ہیں، مگر ان پھٹیچر فارمولوں کی مارکیٹنگ ہر بار ایسے کی جاتی ہے گویا اس بار آئنسٹائن کا وہ فارمولہ ہاتھ لگ گیا جو خود آئنسٹائن بھی سامنے لانے کی جرات نہ کر سکا۔ ان فیصلہ سازوں کی مثالی ایفیشنسیاں اور حاضر دماغی دیکھ اور سن کر مجھے میرے بچپن کے محلے کے ڈاکٹر صدیق RMP بے طرح یاد آتے ہیں، جو سر درد سے سرطان تک لگ بھگ ہر مرض کا علاج خانہ ساز کالے شربت کی کھردری سی بوتل بھر کے اور چند پر اثرات سفید گولیوں کو ہاون دستے میں صفوف کر کے تپتے لجاتے مریض کو پڑیاں تھما دیتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب ان دواؤں کے صبح شام استعمال کی تفصیل جس کاغذ پر خط شکستہ میں گھسیٹتے تھے، اس کے ماتھے پر اللہ شافی، اللہ کافی لکھنا کبھی نہ بھولتے تھے، اور ہر طرح کا مریض ٹھیک بھی ہو جاتا تھا۔ جو دوا سے نہ ہوتا ہوگا وہ اللہ شافی کے زور پر چنگا ہو جاتا ہوگا۔ چنانچہ محلہ در محلہ شہرت پھیلتی چلی گئی کہ ڈاکٹر صدیق کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، جو ایک بار دوا لے جاتا ہے دوبارہ نہیں آتا۔ اب آپ ڈاکٹر صدیق کی کرامات شفایابی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کمرہ عدالت کو چشم تصور میں لائیں۔ منڈپ کے پیچھے آپ کو کچھ مجرب فیصلوں کی درجن بھر شیشیاں نظر آئیں گی۔ جیسا مریض پیش ہوا ویسی ہی شیشی اٹھائی اور کیپسولوں میں چورن بھر کے نسخہ پورا کر دیا۔ اس جادوئی چورن کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، کب اور کس نے تیار کیے، کس مریض کو کتنی مقدار میں دینا ہے تاکہ ری ایکشن نہ ہو، یہ وہ راز اور نزاکتیں ہیں جو اہل چورن کے سینوں میں ہی خاندانی مجربات کی طرح کم از کم 1 صدی سے پوشیدہ ہیں۔ روایت ہے کہ ان ہمہ اقسام چورنوں کا فارمولہ بھی دراصل کچھ انگریز طبیب اپنے با اعتماد ماتحت حکماں کے لیے چھوڑ گئے۔ بس وہی چل رہے ہیں اور ویسے ہی چل رہے ہیں، البتہ کیپسول کا رنگ بدل جاتا ہے تاکہ مریض اور اس کے لواحقین کو گمان ہو گویا اس بار نئی دوا باندھی جا رہی ہے۔ انہی ڈاکٹر صدیق RMP کی روح اسٹیبلشمنٹ کے جست خاکی میں بھی ہمیشہ سے حلول ہے۔ بخار و رفتار نبض اور دل کی دھک دھک اور سانس کا اتار چڑھاؤ جیسے بھی ہو، وہی مواگ کالا شربت، وہی کم بختی مارا جمال گوٹا، وہی پرہیز بے فیض۔ بس اتنا ہے کہ نگاہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے کالا شربت کبھی گلابی کر دیا جاتا ہے، کبھی سبز تو کبھی پانی جیسا شفاف، تاکہ مریض سمجھے کہ اس بار واقعی کوئی نادر فارمولہ لگایا جا رہا ہے۔
آپ بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، تقاریر دھیان سے سن لیں، دعووں پر کان دھر لیں، حتیٰ کہ نعروں کی فہرست دیکھ لیں۔ نام اور نسل بدل جاتی ہے، مگر ہر نامی و نسلی کے ہر بیان میں وہی کالا شربت گھلا ہوا پائیں گے۔ ہر تقریر کے ہاون دستے میں وہی پسی ہوئی گولیاں، کبھی لال تو کبھی سفید، اور وہی عمر رسیدہ لخلخاتے نعرے جن میں بے وزنی کی مقدار تک جوں کی توں رہتی ہے، اور کبھی اخباری کاغذ میں تو کبھی چکنی ردی میں، تو کبھی متروک فون ڈائریکٹریوں کے پیلے صفحات سے باندھی گئی وہی مطالباتی صفوف کی پڑیاں۔ المختصر مرض بھی جوں کا توں، شربت اور گولیاں بھی ویسی کی ویسی، اور مریض کی ایسی کی تیسی۔ سب تھوڑے بہت کرداروں کے فرق سے پہلے جیسا چل رہا ہے۔ اگر کسی کو اس اجمال کی مختصر ترین ریاستی تاریخ پڑھنا ہو تو سب سے بڑا علمی ماخذ بس، ویگن اور رکشے کی پشت ہے۔ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، دنیا میں کون کسی کا، جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے، آ تیرے جن کا ڈھاں۔ نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور، چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے، وغیرہ وغیرہ۔ جب تک تخلیقی ایج کوہنا آئینی دارے کے حصار میں ہے، ہوش و حواس برقرار و فعال رکھنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ مقامی نیوز چینل سے پرہیز کریں، اخبار صرف اشتہار دیکھنے کے لیے پڑھیں، ایف ایم ریڈیو پر میوزک سنیں، شاعری کریں، نہیں پڑھیں۔ نیٹ فلیکس جیسے پلیٹ فارمز پر جائیں اور جب جب موقع ملے ویرانہ تلاش کر کے زور زور سے ٹھنڈی گرم سانسیں لیں، تاکہ خود کا نہ صحیح، دل، دماغ اور سینے کا تو کچھ دیر کا بھلا ہو۔ اس بے ہنگم کھلے پن کی گھٹن سے بچنے کا کوئی اور راستہ ہو تو بندے کو بھی اس کا گیان بانٹیے گا۔